انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہربانو مشرف۔ میرے معزز پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں میاں محمد ایوب رہنما پیپلز پارٹی، انہی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ جمیل رہنما نون لیگ یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے جو فیس بک کو خط لکھا ہے کیا اتنا کافی ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ اسی پہ پہلے میں جاننا چاہوں گی میاں محمد ایوب سے کہ جب فرانسیسی صدر کی تقریر ہوئی انہوں نے اسلام کے مخالف بات بھی کر دی اور گستاخانہ حاکے بھی شائع کروا دیے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑی دیر سے ایکشن لیا ہے۔ خان صاحب ہمیشہ دیر ہی کرتے ہیں ہر کام میں۔ کشمیر کا مسئلہ ہوا تو ابھی 3 مہینے بقایا تھے، انہوں نے کہا میں UN میں جا کے تقریر کروں گا، تو 3 مہینے میں انڈیا نے پورا کشمیر اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ ایشو تو ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام مسلمانوں کی جان مال قربان، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ اب کتنے دن ہو گئے اس واقعے کو، آج بھی ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں خط لکھوں گا، اور ہمارے وزیر خارجہ نے کہا جی کہ ہم نے انہیں طلبی کی ہے، ان کے سفیر کو بلا۔ یہ کام طلبی شلبی کے خط لکھنے کے نہیں ہے، اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا، اور بڑا سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ دنیا جہان کے مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے ایکشن لینا، خط کرنا یا کانفرنس طلب کرنا نہیں، فوری طور پہ ایکشن لے کے فرانس سے تعلقات ختم کرنے چاہیے، ان کے سفیر کو فوری واپس بھیجنا چاہیے، اور ان کی جو منصونات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دیکھا جائے تو سر انہوں نے کیا ہے اپنے کویت نے کیا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان والے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے بتایا کہ انہوں نے بہت ڈیلے کیا ہر کام میں۔ یہ نااہل نالائقوں کی حکومت ہے، ہر کام میں ڈیلے کرتی ہے، مگر یہ سب سے بڑھ کے ہماری جان مال سے بڑھ کے ہمارے پیارے نبی کی شان ہے، عزت ہے، تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ان کے سفیر کو نکالیں، ان سے تعلقات ختم کریں، ان کی منصونات کا بائیکاٹ کریں۔ بس بائیکاٹ کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایسا مواد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نفرت انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی تو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، ان کی حکومت بھی فیس بک پہ چل رہی ہے، ان کا سارا کچھ ہی فیس بک پہ چل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے احتجاج بھی فیس بک پہ ہی کیا ہے۔ یہ دیکھیں، احتجاج فیس بک پہ بنتا ہے میرے جیسے لوگوں کا، میاں صاحب جیسے لوگوں کا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پرائم منسٹر ہو کے وہ بھی فیس بک پہ اگر احتجاج کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ ان کو چاہیے تھا، میاں صاحب والی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ان کو چاہیے تھا فوراً سفیر کو واپس بھیجے اور اپنے وہاں سے سفیر کو واپس بلواتے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے اور اس طرح کا احتجاج کرتے۔ یہ نہیں، وہ چپ بھی تو نہیں بیٹھے نا، انہوں نے کچھ نہ کچھ اقدام اٹھایا ہے۔ دیکھیں چپ والی بات، یہ جو چپ کی بات کر رہی ہیں آپ، یہ تو انہوں نے اب جا کے یاد آیا ان کو، تو اس سے پہلے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ فیس بک پہ احتجاج کر رہی ہے، جہاں تک وہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی پر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سیاست اپنی جگہ ہے، سارا کچھ اپنی جگہ ہے، ہم نے بھی جان دینی ہے، آگے حساب دینا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کو جو ہے یہاں پر آ کر نہیں اس طرح سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن سر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانسیسی صدر نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو اشتعال دلایا، آخر وجہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں، یہ اس نے کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کیا ایکشن ہوا؟ صرف ایک فیس بک پہ انہوں نے ایک میسج کر دیا، کیا ایکشن ہوا مجھے اس کا بتائیں۔ انہوں نے منہ توڑ جواب تو وہاں دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کچھ کرنی نہیں۔ دیکھیں، خالی باتوں کی حد تک دیا ہے نا جی، منہ توڑ جواب دیا وہ میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، سارے لوگ پاکستانی جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں وہ دے رہے ہیں، وہ اس طرح کرتے جس طرح ترکی نے کیا ہے، جس طرح اور ممالک کر رہے ہیں، اس طریقے سے کرتے۔ یہ فیس بک صرف مظاہرے ہی کر رہے ہیں، فلسطین میں دیکھ لیں، ہمارا مظاہرہ کب ہوا ہے؟ مجھے بتائیں پرائم منسٹر نے سوائے فیس بک پہ ایک میسج کرنے کے کیا کیا ہے؟ ان کو چاہیے تھا اب آگے احتجاج کرتے، ریکارڈ کرواتے، انٹرنیشنل لیول پہ وہ جاتے۔ یہ خالی بیان بازی۔ انہوں نے پہلے بھی تو اپنا یہ موقف اسلام کا، ہمارا جو نظریہ ہے، یہ انہوں نے وہاں ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کا وہاں پہ انہوں نے بتایا، باقاعدہ اٹھائی آواز۔ لیکن اب دوبارہ فرانسیسی صدر نے یہ تقریر میں اپنا یہ سب بولا، تو اس بات پر عمران خان صاحب نے ابھی صرف اتنے بیانات دیے ہیں، سخت ایکشن لینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور سخت ایکشن ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سخت ایکشن ہو اس طرح کے خلاف۔ میں اب آپ کے نا PDM کے جلسے کے حوالے سے جاننا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے تو میں میاں محمد ایوب سر سے جاننا چاہوں گی، سر ایک جو بیان ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے
تو ہم ان کو آنکھوں پر بٹھا لیں گے. آخر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا جی ذاتی خیال ہے, جی. بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بھی یہی خیال ہے کہ جو حکومتیں چینج ہوتی ہیں, جو تبدیلیاں آتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو تجربہ کیا وہ فیل ہو چکا, ناکام ہو چکا. ایک نااہل اور کرپٹ لوگوں کو وہ لے کے آئے. تو اس سلسلے میں پی ڈی ایم نے پورا زور لگایا, پوری کوشش کی کہ حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ یاد کرایا جائے, باور کرایا جائے کہ یہ ملک قوم کے لیے حکمران نااہل ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. مگر جب حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اداروں نے اس بات پہ توجہ نہ دی تو پی ڈی ایم نے اپنا اتحاد بنا کے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا مظاہرہ کیا, احتجاج شروع کیا. اور انہوں نے پھر ہر صوبے میں ہم نے جلسے رکھے ہیں, کر رہے ہیں. یہ تیسرا جلسہ ہو گیا. اس کے بعد لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں بھی ہوگا, گلگت بلتستان میں بھی ہوگا, کشمیر میں بھی ہوگا. ہم تو اپنا عوام کو جگانا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کو انہوں نے رلا دیا, اتنی مہنگائی, غربت, بے روزگاری کر دی ہے. انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, انہوں نے نوکریاں چھین لی. انہوں نے کہا 50 لاکھ گھر دیں گے, انہوں نے لوگوں کے گھر چھین لیے. تو عوام اب نہ نکلی تو پھر کب نکلے گی؟ انہوں نے ملک کا سودا کر دیا. جائے تو حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں. نہیں, کوئی ذاتی مفاد کے لیے, ہم عوام کے لیے آئے ہیں. ہمیں ہمیشہ عوام کی خدمت. تو سر آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں اداروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم کے جلسوں میں اداروں کو نشانہ نہیں بنایا. جو ادارے اپنی پیپلز پارٹی اس میں کہوں گی کم ہے, لیکن وہ تو وہی رہا ہے. وہ جو بھی ہو رہا ہے, جو بندہ یا جو ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گا, اپنی لمٹ میں نہیں رہے گا, تو پھر لوگ باتیں ہی کریں گے نا. کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. اداروں کو چاہیے کہ پیچھے ہٹیں, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ پیچھے ہٹیں, عوام کی خدمت کریں. مگر یہاں پہ عوام کی خدمت تو نہیں ہے, عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی بے روزگاری اتنی ہے. میڈیسن کی بات کر لیں, دوائیاں نہیں مل رہی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنی مہنگی دوائیاں کر دی ہیں. پاکستان کی تاریخ 70 سال میں اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہوئی. کاروبار نہیں ہے, روٹی دے لیں, آٹا دے لیں, چینی دے لیں, پٹرول دے لیں, کہاں ہے, نایاب ہو چکا ہے, مل ہی نہیں رہا. تو پھر اس کے لیے سیاسی پارٹیاں جس مقصد کے لیے قائم دائم ہیں, انہوں نے اپنا مقصد لیکن سر حال ہی میں جو کراچی میں جب جلسہ ہوا, بلاول صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ درجن ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کا انہیں کچھ نہیں پتا تھا. آپ مہنگائی کا کیسے پھر تصور دیکھ رہے ہیں؟ ایڈٹ کیا گیا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہمارا دور لے لیں یا پچھلا نولی کا دور لے لیں, چینی 40-45 روپے کلو تھی, آٹا 25 روپے کلو تھا, پٹرول 70 کے قریب تھا, ڈالر 102-3 روپے کا تھا. آج کیا ہے؟ خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ اتنے 100 ارب آ جائیں گے, میں یہ کر دوں گا, میں IMF کے آگے نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں فلانی پارٹی سے اتحاد کروں تو مجھ سے بڑا منافع کوئی. تو سارے کام انہوں نے کیے. کشمیر 70 سال میں نہیں ہو سکا, انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے انڈیا کو دے دیا. اب اور یہ جو ایشو ہے آج جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے, وہ نبی پاک کی عزت کے لیے تمام حکومت, حکمران, وزیر اعظم, صدر کوئی چیز نہیں ہے. اس نبی کی عزت سب سے بڑھ کے ہے. تو ابھی بھی آپ سوچیں میں خط لکھوں گا, میں کانفرنس بناؤں گا, میں سمجھتا ہوں یہ بے شرمی ہے, اس سے بڑا ڈھیٹ پنا ہو نہیں سکتا. بے شرمی تو چلیں کسی حد تک اگر آپ کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی, لیکن عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو کنڈن کیا ہے. انہوں نے کم کرنے کی کوشش بالکل کی ہے, لیکن آپ سب مل کے متحد ہو کے چلے نا. ابھی بھی آپ عمران خان صاحب کو لے کے چل رہے ہیں. بعض واقعات, بعض بات نبی پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. تو پھر یہ وہ بھی کہہ رہے میں سوچوں گا, میں دیکھوں گا. خط لکھ دیا نہیں, فوری ایکشن کی ضرورت ہے. یہ حکومت میں سمجھتا ہوں یہ خود عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اور حکومت کہہ رہی ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں لیٹر لکھوں گا, لیٹر لکھو. کشمیر کے شعبے انہوں نے کہا میں لیٹر لکھوں گا, میں تقریر کروں گا, 3 مہینے بعد تو کشمیر قبضہ ہو گیا. اب نبی پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی عزت پہ, ذات پہ, ناموس پہ, تمام ہمارا مال دول, جان مال, بیوی بچے قربان, مگر ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت کو چاہیے ایکشن لے, ورنہ عوام سڑکوں پہ ہوگی. بالکل ہو گیا. حافظ جمیل صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حال ہی میں ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو گھنونی سازش کر رہے ہیں نا, یہ ان کا آپ کے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے پالیسیاں جو بنانی ہیں یہ عوامی نمائندے بنائیں گے؟ ابھی پالیسیاں کون بنا رہے ہیں؟ وہ اداروں پہ حملے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اداروں پہ جو حملے کی بات ہے وہ حملے اس طرح نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو یہ لگے گا کہ ادارے انوالومنٹ کر رہے ہیں تو پھر اداروں کو تنقید تو برداشت کرنا پڑے گی.
تو ادارے ایسا کام ہی نہ کریں, ادارے ایسا حد کوئی نہیں حد کوئی, ادارے ایسا کام ہی نہ کریں کہ سیاسی پارٹیاں ان پہ تنقید کریں یا تنقید کا وہ نشانہ بنیں. ان کو ایسے کام ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر عوام جو چاہتی ہے وہ ہو, عوام کے ووٹ کا خیال رکھا جائے تو اس طرح کے معاملات تو پیدا ہی نہ ہو. یہ خود بخود اس طرح کے معاملات بنائے گئے ہیں جس کے اوپر یہ پی ڈی ایم کے جو جلسے بھی ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم اور ان کو لگ رہا ہے یہ اب جو ہے حکومت کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ فروری تک جو ہے ان کی گورنمنٹ نہیں رہنی, تو اس لیے اب انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے. وہ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب فروری بھی نکال سکیں گے. سر حکومت کے نے تو کہہ دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہی ہے نا جی وہ کہیں نہیں جا رہی. نہیں میری بات سنیں, اگر وہ کہیں نہیں جا رہی تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ جب پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں رکاوٹ ڈالنا, پرچوں پہ پرچے, مقدمات, ایف آئی آر درج کروانا. مجھے یہ بتائیں, آج کی میں بات بتا رہا ہوں, آج میری ضمانت کنفرم ہوئی ہے دہشت گردی کورٹ سے. مجھے یہ بتائیں کیا وہ 400-500-600 بندوں کے اوپر جن کے اوپر پرچہ ہوا ہے کیا وہ دہشت گرد تھے جو نیب کی عدالت میں جہاں وہ مریم نواز کی پیشی پہ پیش ہوئے, وہ کیا دہشت گرد تھے؟ سارے سب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. یہ کیا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت؟ اگر حکومت کو ڈر نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح کے کام کر رہی ہے, ہوچے کنڈے کیوں استعمال کر رہی ہے, کیوں کنٹینر آگے کھڑے کر دیتی ہے, جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کے اوپر پریشر ڈلے, ورکر جلسوں میں نہ جائیں, ان کے جلسے ناکام ہوں. اگر اتنا ہی ان کو نہیں ڈر, اگر وہ ان کو خوف نہیں ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. وہ مجھے یہ بتائیں نا, وہ 2200 بندوں کے اوپر, شرم والی بات ہے 2200 بندوں کے اوپر پرچہ دے دیا انہوں نے. گجرانوالہ کے پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ 2200 بندوں نے ایسا کیا کر دیا کہ 2200 بندوں کے اوپر پرچہ ہو گیا, ادھر 600 بندوں کے اوپر پرچہ ہو گیا, ادھر 1800 بندوں کے اوپر پرچہ. یہ پوری جتنے بھی مخالف ہیں, جتنے بھی اپوزیشن ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ریکارڈ بنائیں, اپوزیشن کے ہر بندے کے اوپر ایک ایک پرچہ ضرور دینا انہوں نے. یہ آپ لکھ لیں. اس طرح لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. آج اللہ کے فضل سے ہم سرخرو ہوئے, آج ہماری بیل کنفرم ہوئی ہے. وہاں پر دیکھیں نا, میری بات سنیں, آج بیل کنفرم ہونی تھی, جج صاحب نے فیصلہ دینا تھا, انہوں نے فیصلے کا انتظار کروایا. مجھے یہ بتائیں نا, پولیس کا کیا کام بنتا ہے کہ جو گیٹ پہ تالے لگا دیے گئے, گیٹ کو انہوں نے بند کر دیا گیا, یہ اوپر سے ان کو ڈائریکشن مل رہی ہے. مجھے بتائیں عدالت کے اندر تو عدلیہ کی بات ہونی چاہیے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. جج صاحبان کس لیے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پولیس نے فیصلہ کرنا ہے. پولیس کو جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا پاکستان. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی ہوچے کنڈے کرنے سے لوگ رک جائیں گے, لوگ جلسوں میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جلسے اس سے بھی ڈبل ہو رہے ہیں, ڈبل سے ڈبل ہو رہے ہیں. مجھے دیکھیں نا کہ لوگ جو لاہور سے لوگ جا رہے ہیں, لوگ کراچی سے آ رہے ہیں, لوگ بلوچستان, کہاں سے لوگ نہیں آ رہے نکل رہے. یہ جس لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ فیاض الحسن چوہان نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیٹرک ہوئی ہے لیکن فیل ہوئے آپ لوگ. فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات, میری بات سنیں, فیاض الحسن صاحب کی آپ بات ہی چھوڑ دیں. وہ ان کی نوکری اپنی پکی کرنے کے چکر میں, دیکھیں اگر وہ اس طرح کے بیان نہیں دیں گے تو کیا میں دوں گا؟ انہوں نے سیلری نہیں لینی, انہوں نے آگے وزارت اپنی پکی نہیں کرنی. پہلے وہ بیان بازی ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. وہ دوبارہ پھر ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں. ان کو وہ صرف بیان بازی کی حد تک کر سکتے ہیں. وہ جب میری بات سنیں نا, وہ تو اس طرح کے آدمی ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. وہ نرگس کے بارے میں بیان دیتے تھے, بعد میں نرگس سے معافیاں مانگتے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے. وہ اپنی کارکردگی کے اوپر نہیں بولتے, وہ ہمیشہ ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تنقید کرنا ان کا حق ہے, وہ تنقید کریں گے. تنقید نہیں کریں گے تو وزارت سے ہٹ بھی سکتے ہیں. سر دیکھا جائے تو ابھی یہ اختر مینگل کا بھی بیان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے. کس طرح ریفرینڈم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ریفرینڈم اس صورت میں ہے کہ جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. اس شہر سے لوگ سارے کے سارے باہر آ رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو یہ ریفرینڈم ہو رہا ہے. لوگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حق میں انہوں نے اپنا ووٹ دے دیا ہے. حکومت مخالف وہ چل رہے ہیں, حکومت کے خلاف وہ چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ریفرینڈم ہے. یہ آواز آ گئی ہے پاکستانی عوام کی کہ وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں, حکمرانوں کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں, مخالف چل رہے ہیں ان کی. اب وہ حکومت ہے, ظاہر ہے ان کا وہ ڈنڈا بھی ان کا ہے, سرکار بھی ان کی, چینل بھی ان کے. تو وہ اپنی مرضی سے جو مرضی بیان بازی دے دیں. ہمارے تو اب بس کی بات نہیں ہے. وہ جب انشاءاللہ ہم برسر اقتدار آئیں گے, اس طرح کی جس طرح وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کبھی بھی.
وہ میڈیا پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو وہ چینل بین کر دیتے ہیں, وہ جو اینکر بیچارے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات تو نہیں ہونے چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آزاد ہونا چاہیے. میاں محمد ایوب, آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا بھی بیان آیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یا پھر بی جے پی کا. اب آپ بتائیں کیا بھارت کے کس طریقے سے نظریے کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھارت کا نظریہ پروان نہیں چڑھا رہے. عوام کی بات کرنا, مہنگائی کی بات کرنا, بے روزگاری کی بات کرنا اور نہ ایلوں کی بات کرنا, یہ کوئی بی جے پی کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں, اور ایک پارٹی نہیں ہے, یہ اتحاد ہے 11 سیاسی پارٹیوں کا, اور وہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں. اور سیاسی دنیا میں سیاست کرنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے. جلسہ جلوس کرنا, میٹنگ کرنا, ریلیز نکالنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے. حکومت کا کام ہے اپنی حکومت کرے. حکومت ساری اپوزیشن کو دبانے پہ لگی ہوئی ہے. اپوزیشن کے ان کے وزراء, چیف منسٹر سمیت سب اپوزیشن کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بھائی ملک قوم کے لیے کام کریں, اپنے صوبے کے لیے, اپنے شہر کے لیے کام کریں. عوام کو بنیادی سہولتیں دیں. میڈیکل کی سہولتیں نہیں ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, ادھر مہنگائی اتنی ہے, آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, تو آپ صرف اپوزیشن کے پیچھے پڑے. اپوزیشن تو آپ کو یہ باتیں یاد کروا رہی ہے جو عوام چاہ رہے ہیں, تو عوام کی بات اپوزیشن کر رہی ہے, عوام کر رہی ہے. جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو ویسے تو نہیں آ رہے, وہ خود آ رہے ہیں, اپنے شوق سے آ رہے ہیں. اور ساری پارٹیاں جب ایک طرف ہو گئی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے. اور میں نہیں سمجھتا, بلکہ پی ٹی ایم پوری یہ سمجھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا, اس سے پہلے ہی ہم انہیں رخصت کر دیں گے. اس سے پہلے آپ ان کو رخصت کر دیں گے. سر دیکھا جائے مہنگائی جس میں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو گئی ہے, حکومت نے خود بھی اس اپنا موقف یہی اپنایا کہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ لوگ جو منصوبے کر چکے تھے, جو آپ لوگوں نے دستخط کیے ہوئے تھے منصوبوں کی, اس کی وجہ سے اس کے بیس پہ یہ آگے مہنگائی ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اورنج لائن ٹرین کا جو منصوبہ اب مکمل ہو کے اب اس کی اوپننگ بھی ہو چکی ہے, اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی تھی نون لیگ. تو بنتا ہی نون لیگ کا ہے, بنایا کس نے ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو اورنج لائن کا منصوبہ ہے یہ کس نے شروع کیا اور مخالفت کس نے کی؟ اس وقت یہ مخالفت کر رہے تھے, اس وقت یہ کہہ رہے تھے قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آج ان کو کتنا شوق ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. مجھے دیکھیں, چلے ان کے دور میں وہ اس کا افتتاح ہونا تھا, ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر افتتاح ہی حالی کر دیتے تو ہم کہتے چلے ٹھیک ہے, ان کی مجبوری تھی, افتتاح انہوں نے کر دیا, اب تو اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک مثال قائم کیا انہوں نے. کیا مثال قائم کی؟ پروجیکٹ کو مکمل کر کے اپنے دور حکومت میں انہوں نے آگے پیش کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں, لیٹ بھی ان کی وجہ سے ہوا تھا. انہوں نے اپلیکیشن دی تھی, انہوں نے اسٹے آرڈر لیے تھے, انہوں نے آگے بندوں کو کیا تھا, تو اس وقت تو یہ سخت مخالفت کر رہے تھے. تو اب یہ اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ آگے لے کے جانا, آگے نہ لے کے جاتے تو عوام نے ان کو مارنا تھا, ڈنڈے مارنے تھے. اربوں روپے وہاں پہ لگا ہوا ہے, اس کو وہ چلا نہیں رہے. تو عوام کی سہولت کے لیے چلایا تھا کہ مجھے بتائیں, یہ شہباز شریف صاحب نے, حمزہ شہباز صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اس پہ سفر کرنا تھا؟ سفر تو عوام نے کرنا تھا, مڈل کلاس لوگوں نے کرنا تھا. اس پہ وہ انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی؟ آج وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, آج وہ اس کے وہ افتتاح کر رہے ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں. جی ہم نے, مجھے بتائیں کس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ جھنڈے لہرا رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, افتتاح چلے کر دیتے. مجھے ان کو شرم بھی نہیں آتی, ذرا سی شرم ہوتی ہے نا. یہ ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ جس چیز کی مخالفت کر رہے تھے آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے بڑے نعرے لگا رہے ہیں, بڑی آتش بازی کر رہے ہیں. ان کو تو شرم نہیں آتی ان کو. لیکن آپ لوگ بھی پیچھے نہیں رہے, چلیں یہیں سے ہم نے تو کرنا تھا نا جی, ہم نے تو کرنا تھا. میں نے آپ کا موقف لے لیا ہے, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ جاری.